للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں، کیا کہنا اللہ کے مقرب لوگ یہی ہیں نعمتوں بھری جنت میں۔ آج ہماری سورہ الواقعہ کی آیہ مبارکہ 12 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری گفتگو چل رہی تھی دو گروہوں کے بارے میں، ایک اصحاب الیمین اور ایک اصحاب الیسار، اور قرآن نے اس کے لیے یہ الفاظ بھی استعمال فرمائے، اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ، یہ دونوں الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ اصحاب الیمین بھی اسے اصحاب المیمنہ بھی کہتے ہیں، اور اصحاب الیسار بھی، اور اسے اصحاب المشأمہ بھی کہتے ہیں، دونوں کے معنی ایک جیسے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب المیمنہ جو ہیں، جو دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں، ان کو اللہ نے ایک اور بھی ٹائٹل دیا ہے، انہیں اللہ نے ایک اور نام بھی دیا ہے، اور کیا فرمایا؟ والسابقون السابقون، یہ ایک تیسرا نام ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو سبقت لے جانے والے ہیں، وہی لوگ جو ہیں وہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ اللہ کے پیارے بندے جنہوں نے نیکی میں اللہ کے حضور ہر معاملے میں جو اچھا معاملہ ہے اس میں باقی لوگوں سے بڑھ کر اپنا حصہ ملایا ہر اچھے کام میں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں جیسے وہ نیکی میں آگے بڑھتے چلے گئے، اللہ اپنے انعامات میں انہیں سب سے پہلے انعامات سے نوازتا چلا جائے گا۔ اور والسابقون السابقین کا جو جملہ ہے، یہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں جس پر زیادہ فٹ آتا ہے، اور جس کے لیے سب سے زیادہ جب بھی یہ لفظ پڑھا جائے والسابقون الاولون، اس کی پہلے تفسیر گزر چکی ہے، تو وہاں آگے لفظ آتا ہے من المہاجرین۔ اگر جنرل بھی جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو فوراً طور پر جو انسان کا ذہن ہے، جو تفسیر قرآن کی جانتے ہیں پورے قرآن پاک کی، تو فوری طور پہ ذہن جن شخصیات کی طرف جاتا ہے وہ لوگ ہیں جو بدری صحابہ تھے، بدری صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور وہ صحابہ جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت فرمائی، اور انہوں نے جا کے غزوہ بدر 2 ہجری میں، غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں یہ غزوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا۔ باقاعدہ قرآن میں فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ سارے بڑے اچھے ہیں، آپ کے صحابہ سارے کا بڑا مقام ہے اور بڑی عزت والے ہیں کہ وہ آپ کے صحابہ ہیں، لیکن وہ صحابہ جو سب سے پہلے صحابہ جنہوں نے ہجرت فرمائی اور آپ کے ساتھ غزوہ بدر لڑا ہے، ان کے برابر کائنات میں کوئی صحابی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جب بھی لفظ السابقون کا آتا ہے نا جی، تو فوری طور پر ذہن کہا جاتا ہے ان اولین صحابہ کی طرف، ان بدری صحابہ کی طرف جنہوں نے سب سے پہلے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی جو صحابہ نے فرمائی، بدری صحابہ، یہ سب سے بڑی ہجرت تھی دنیا کے اندر، اور جنہوں نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنے معاملات چھوڑ دیے، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، اپنی دوستیاں چھوڑ دی، اپنے تعلق داریاں چھوڑ دی، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کرنے کے بعد یہ کہا اے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا حکم ہے کہ ہم شہر مکہ چھوڑ جائیں تو آقا ہماری پیدائش اگرچہ یہیں پہ ہے، ہمارے کاروبار یہیں پہ ہیں، ہمارے معاملات یہیں پہ ہیں، ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کی محبت میں مدینہ منورہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا چلیں، یہ تو ایک بہت بڑی قربانی تھی، یہ قربانی دینا آسان نہیں ہے، یہ قربانی کا اسی کو پتہ چلتا ہے کہ جس کا یہاں پہ کسی کا کاروبار ہو اور وہ ایڈجسٹ ہو، اس کی فیملی بچے سارے ہوں، اور اچانک اسے کہے جناب ہر چیز آپ یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ اور آگے فلاں جگہ پہ آپ نے جانا ہے، اور جس جگہ آپ نے جانا ہے وہاں ہے بھی کچھ نہیں،
یہ بات بھی ذہن نشین ہے، یہ نہیں کہ یہاں کاروبار ہے تو جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کا اچھا کاروبار ہے، آپ جاتے ہی سیٹل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی کچھ نہیں ہے، نہ رہنے کو گھر ہے، نہ کرنے کو کاروبار ہے، نہ کھانے کو اناج ہے، نہ وہاں رہنے کے لیے پہننے کے لیے کوئی کپڑے ہیں، بس اللہ کی توکل پہ جانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے، مل جائے تو بہتر، وگرنہ اسی پہ شکر کرنا ہے۔ اس ماحول میں اگر کسی نے ہجرت کی ہے تو وہ صرف اور صرف نبی کے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بدری صحابہ، اولین السابقون الاولون، وہاں قرآن نے ان کا نام کیا لکھا ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین، کہ وہ پہلے سبقت لے جانے والے نبی کے صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے۔ اب یہاں پر جو السابقون السابقون ہے والسابقون السابقون، یہاں بھی اسی کے تحت، کیونکہ وہ بھی بہت بڑا ایک عمل تھا، نیکی تھی، تو یہ بنیادی طور پر اس نیکی کی طرف اشارہ ہے کہ جو مسلمان، جو صاحب ایمان، جب اسے موقع ملتا ہے کہ میں کوئی نیکی کر لوں، جب اسے اللہ توفیق دے کہ میں کوئی نیکی والا کام کر لوں، نیکی والی بات کر لوں، نیکی والا عمل کر لوں، تو وہ فوری طور پر نیکی والے اس عمل میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے وہ فوری طور پہ سبقت لیتا ہے نیکی میں، ہم بھی اس پر انعام فرمانے میں سب سے بڑھ کر پہلے اسی کا انتخاب فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ایمان والوں، نیکی چھوٹی سے بھی چھوٹی، اس کو چھوٹا مت سمجھیے، نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، نیکی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے، اور گناہ کو کبھی چھوٹا مت سمجھنا، گناہ چھوٹا بھی ہو وہ بہت بڑا ہوتا ہے، گناہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، گناہ ہوتا ہی بڑا ہے، اور نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، نیکی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی ایک نیکی کی بنیاد پر اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بنی اسرائیل کی عورت کا واقعہ بیان فرمایا۔ ایک عورت بہت بڑی گناہ گار عورت تھی، اور ایک دن جا رہی ہے تو کیا دیکھا کہ ایک کتا ہے، اور بعض روایات میں اس کا چھوٹا بچہ کہہ لیں، تو وہ پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے اور قریب ہے کہ وہ مر جائے، تو اس نے کیا کیا، دیکھا، پریشان ہوئی، دیکھا دائیں بائیں، اسے ایک کنواں مل گیا۔ اب کنویں سے پانی نکالنا بڑا مشکل تھا، گہرا کنواں تھا، اس نے کیا کیا، اپنے اوپر جو دوپٹہ لیا ہوا تھا اس نے وہ دوپٹہ اتارا، اس کو پھاڑ دیا، اور اس کے ٹکڑے کر کر کے ایک رسی ٹائپ اس کو گرا لگاتی گئی، اور بڑا لمبا کر کے اپنا جوتا اتارا، اس کے ساتھ باندھا اور نیچے کنویں میں گرایا، اور پانی نکال کر اس کتے کے منہ میں ڈالا۔ اسی طرح اس نے یہ عمل کیا، اور اس کتے کی جان بچ گئی، اور وہ وہاں سے دوڑ کے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اسے پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے ملائکہ اس کو معاف کر دو اور اسے جنت میں داخل کر دو۔ ان کا یا اللہ، یہ تو بڑی مجرم اور گناہ گار بدکارہ عورت ہے، اب کیا ہوا، کیا وجہ ہوئی؟ فرمایا اس نے ایک دن میرے خوف کی وجہ سے ایک کتے کی جان کو بچایا، اور اس کے لیے پوری کوشش کی، میں نے اس نیکی کی بنیاد پر کہ اس کے دل میں میری ذات کا خوف اور ڈر اتنا تو تھا کہ اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کے وہاں سے پانی نکال کے کتے کی جان کو بچایا ہے، میں نے اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرما دی۔ وہ کریم ذات ہے، پتہ نہیں اس کو ہماری کون سی نیکی کس انداز میں پسند آ جائے، اس لیے نیکی والا کوئی عمل ہاتھ سے جانے مت دیجیے، مت تمہیں ہاتھ سے جانے دیجیے، جو نیکی والا عمل ہے جس انداز میں ہے فوری طور پہ اس کو کیجیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں وہ مقبول ہو جائے گا۔ تو فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب لوگ ہیں، جو اللہ کے بڑے قرب میں رہنے والے یہ لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب نصیب فرماتا ہے، اپنی قربت نصیب فرماتا ہے، اور جس شخص کو، جس انسان کو اللہ کی قرب اور اللہ تعالیٰ کی مصاحبت نصیب ہو جائے، اسے کائنات میں اور کیا چاہیے؟ جسے اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، اللہ کا پیارا ہو جائے، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اور جسے اللہ فرمائے یہ میرا بندہ ہے اور یہ میرے قرب میں رہنے والا ہے۔ آج دنیا میں اگر کسی آدمی کو ایک دنیا دار جو صاحب مسند ہے، دنیا دار جو کسی ایک عہدے پر بیٹھا ہو،
اگر کسی کو اس کا قرب مل جائے تو وہ پھولا نہیں سماتا کہ میں فلاں وزیر مشیر یا فلاں بیوروکریٹ جو ہے میں اس کا بڑا قریبی ہوں، تو جناب وہ ہر بات پر جو ہے وہ اتراتا پھرتا ہے۔ بتائیے ایک دنیا دار کا قرب ملنے والا شخص جو ہے وہ اتنا اتراتا ہے، جس کو رب کا قرب مل جائے اس کا کیا مقام ہوگا۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص، بارش کا موسم تھا، کیچڑ تھا، تو جا رہا تھا، تو سامنے ایک جوڑا جا رہا تھا، تو اس کے بزرگ تھے، نیک اللہ کے ولی تھے، تو ان کا پھٹا پرانا جوتا تھا، تو اس میں سے کچھ گہرا اڑا اور اس کے اوپر کپڑوں میں پڑ گیا، چھینٹا پڑ گیا۔ تو اس شخص نے بڑے زور سے اس اللہ والے کو تھپڑ مار دیا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے، میرے تو محبوبہ پہ تو نے یہ کیچڑ ڈال دیا ہے۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ ابھی آگے چل ہی رہے تھے تو اچانک کیا ہوا کہ اس کا پاؤں پھسلا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ دوڑتا ہوا واپس آیا، اس نے کہا بابا جی آپ نے بد دعا کی ہے، یہ آپ نے کیا کیا، میں نے ایک تھپڑ مارا اور آپ نے اتنا آپ نے کیا، آپ نے بد دعا دے کے اس کی تو میری محبوبہ کی تو ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہے۔ یہ سعدی صاحب نے واقعہ لکھا ہے۔ اس نے کہا نہیں جی میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی میں نے آپ کے ساتھ یہ عمل کیا ہے۔ آپ نے کہا تیرے محبوب کو تکلیف ہوئی تو تو اس کا محب تھا نا، تو تو نے مجھے مار دیا، تو میرا بھی ایک محب ہے جس کا میں محبوب ہوں، اس کو تکلیف ہوئی، اس نے اس کو تھپڑ مار کے یا ویسے گرا کے اس کی ٹانگ توڑ دی۔ وہ قدموں میں گر گیا، کہا کون سا محب، کہا جی میرا محب تو میرا اللہ ہے۔ تو اس کا محب تھا، تجھے برداشت نہ ہوا، اور میرا بھی ایک محب ہے، اس کو یہ برداشت نہ ہوا، اس نے اس کے مقابلے میں بڑا عمل کر کے اس کی ٹانگ توڑ دی۔ کہا میں نے کچھ نہیں کیا، جاؤ اسی میرے خدا سے معافی مانگو، اگر وہ راضی ہو جائے گا تو میں تو راضی ہی راضی۔ تو یہ کیا ہے، یہ اللہ کا قرب ہے۔ پھر جب انسان اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے پھر وہ کچھ نہیں کہتا، وہ کچھ نہیں کہتا، رب تعالیٰ خود انتظامات فرما دیا کرتا ہے۔ یہ رب پھر خود انتظام فرماتا ہے، اس کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ اور مالک کے ساتھ جو تعلق ہے نا جی، یہ دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے عمل کیا کرنا پڑے گا، والسابقون السابقون، کہ نیکی میں ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ آگے فرمایا فی جنات النعیم، اور یہ والے جو لوگ ہیں جو مقربین ہیں یہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، جنت النعیم۔ یہ جنت النعیم کا میں نے آپ کو کوئی 8-9-10 دن شاید پہلے باہر میں نے ذکر کیا تھا کہ جنت کی کئی اقسام ہیں، تو ان میں سے وہ جنت جو جنت شہداء، صدیقین اور صالحین کو عطا کی جاتی ہے، ان میں سے ایک جنت کا نام ہے جنت النعیم۔ میں نے 4 جنتوں کا الگ ذکر کیا تھا اور 2 جنتوں کا الگ ذکر کیا تھا، جن میں جنت الفردوس اور جنت المأویٰ تھی۔ یہ سابقہ سبق ہے، آپ ذہن میں دوہرا لیجئے گا، نہ یاد رہے تو یہاں سے آپ سن لیجئے گا دوبارہ، وہاں سے مل جائے گا آپ کو۔ تو یہ 2 جنتوں میں سے یہ 4 جنتیں الگ ہیں۔ فی جنت النعیم، جو میں نے انعام والے لوگوں پر جو جنت عطا فرمائی، اس جنت کا نام ہے نعمتوں والی جنت۔ اللہ کی ذات ہمیں بھی جنت النعیم نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی انعامات والی جنت نصیب فرمائے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم مجھ سے اس انعام لینے کے لیے اپنے اعمال کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کر لیں گے۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔